खुदावंद अपने लोगों के साथ रहने का वादा करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत खरूज उसका 33वां बाब उसकी 12वीं आयत से 18वीं आयत तक। खरूज उसका 33वां बाब उसकी 12वीं आयत से 18वीं आयत तक। और मूसा ने खुदावंद से कहा, देख तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, पर मुझे ये नहीं बताता कि तू किसको मेरे पास भेजेगा। हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे करम की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं, ताकि मुझ पर तेरे करम की नजर रहे। और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी ही उम्मत है। तब उसने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। मूसा ने कहा, अगर तू मेरे साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा, क्योंकि ये क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है। क्या इसी तारीख से नहीं कि तू हमारे साथ साथ चले, ताकि मैं और तेरे लोग रोहे जमीन की सब कौमों से नराले ठहरे। खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूँगा, क्योंकि तुझ पर मेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बनाम पहचानता हूँ। तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना जलाल दिखा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। वक्त भी खुदा देता है कलाम सुनने का, उसमें संजीदगी से बैठिएगा और अपने सेल फोन जो है वो बंद कर लीजिएगा। तो कलाम के लिए खुदा के पाक रूह को और खुदा के खादिम को जोरदार तालियों में दावत देने की दुआ है और खुदा को सलाम करेंगे। यीशु नाम में सबको सलाम। खुदा में आपको बरकत दे। पिछले संडे जब हमने कलाम में सुनाया था तो मैंने एक चीज आपके ज़रूर करती थी कि आप अकाबों के मान जाए। कितने लोगों को याद है? किसी को याद है? क्या स्टोरी सुनाई थी? कि तुसी मुर्गियां नहीं हो, की हो अकाब। ऊंची आवाज में बोलना, अफसोस बोलते हैं ना फिर मजा नहीं आता। किसी ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि यीशु मर गया, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। फिर आप ये भी कहते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। फिर आप ये भी कहते हैं कि वो जल्द आने वाला है। तीनों सवाल, तीनों जवाब मुख्तलिफ हो गए। पहले आपने कहा वो मर गया, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। और आप ये भी कहते हैं कि वो जल्द आने वाला है, तैयारी कर लो। फिर आप ये भी कहते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद है। कितने लोग ये बात समझ आती है? पहली बार मर गया, दफन हुआ, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। फिर हम कहते हैं देख मैं जल्द आने वाला हूं। भाई अगर वो हमारे दरमियान है तो जल्द कहां से आने वाला है? नौजवान, खुदा का जिंदा कलाम हमें सिखाता है। खुदा के जिंदा कलाम के अंदर आज आपने खरूज के अंदर इस बात को सुना, बनी इस्राइल का खुदा उनके दरमियान रहता था। और ये बहुत बड़ी बात थी कि बनी इस्राइल का खुदा उनके दरमियान रहता और ना वो उसे देखते, ना उसकी शक्ल को देखते, ना उसकी सूरत को देखते, लेकिन वो फिर भी बड़े बड़े काम करता है।
خدا کا بنی اسرائیل کے اندر رہنا کا ایک خاص مقصد تھا. خدا کا مقصد یہ تھا تاکہ اس کے لوگ روئے زمین پر نرانے ٹھہرے. کیا ٹھہرے؟ نرانے سمجھے؟ وکھرے. سارے لوگ وکھرے. سارے لوگ وکھرے. اس موسیٰ خدا سے اس بات کہتا ہے تو ہمارے درمیان رہ تاکہ تیری قوم ان قوموں میں نرالی قوم ہو. نرالے اصلی بڑے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ سمجھتے ہم نرالے نہیں ہیں؟ سارے نہیں سمجھتے. خدا کہہ رہا آپ نرالے ہیں, آپ کہتے ایسی نہیں ہے. میں نے کہا آپ اقام ہیں, آپ کہتے نہیں. میں نے آپ کو یہ چیز سکھانی ہے. میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ خدا نے ابراہیم کو چنا, علیحدہ کر ڈالا. اسحاق کو چنا, علیحدہ کر ڈالا. اسحاق کو چنا, علیحدہ کر ڈالا. اسحاق میں سے یعقوب اور یعقوب میں سے اس کے 12 بیٹے چنے, علیحدہ کر ڈالے. اس میں سے بھی ایک یہودا کو چنا اور یہودا میں سے یہودا کا اونچا بولے نا, لالا کرو. کتنے لوگ نام سننے ہیں؟ کتنے لوگ سننے ہیں؟ سننے آئے ذرا سے کرے سننے آئے. اچھا پھر آپ نے جواب دینا. صحیح. میں نے کہا تھا شیطان سے اپنے کان اور اپنے ہونٹ چھین لو. لیتا نہیں چھینے آئے تھے. شرمانا نہیں ہے, روح دلیری دیتا ہے بولنے کی, شیطان پر غالب آنے کی. اور آپ نے پاکرو سے دلیری مانگنی ہے بولنے کی. یہودا سے یہودا کا بربر, ایسے بولے. یہودا سے یہودا کا بربر. اور ببر کے بچے بکریاں دے کے ببر ہی دے. کیا دے؟ بکری بزدل ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ ہمارا یہودا کا ببر. پھر کہتے ہیں یہودا کا ببر, کہتے ہیں شیر ببر, شیر ببر زور زور سے چلاتے ہیں. اور رویے ہمارے کیسے ہیں؟ خدا بنی اسرائیل کے اندر ٹھہرا تاکہ بنی اسرائیل سب قوموں سے ڈیفرنٹ ہو جائے. یہودا کا ببر آپ کا باپ ہے. کسی جگہ پر کسی جنگل کے اندر شیر کا جوڑا رہتا تھا. آپ میرے ساتھ ہیں, نوجوانوں نے خاص طور پر. اس جوڑے میں ایک اس کا بچہ تھا اور شکاریوں نے اس پر حملہ کر دیا. بھاگی دوڑی میں بچہ پہاڑ سے نیچے گر گیا. گرتے گرتے وہ بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلا گیا. سنیے گا, ساتھ رہیے گا. پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا کہ آپ مرغیاں نہیں ہے, کیا ہے آپ؟ عقاب ہے. جلدی مانتے نہیں ہے. عقاب چھین لیتا ہے. عقاب زور آور ہوتا ہے. عقاب ہمیشہ اپنے نشانے پر نظر کو رکھتا ہے. عقاب راست بازی کی نشانی ہے. اور وہ بکرے, وہ شیر کا بچہ پہاڑ سے نیچے گر کر بکریوں کے ریوڑ کے اندر چلا گیا. سنیے گا, آپ ساتھ رہیے گا. یہ اسی کلام کا اگلا حصہ ہے. اس سے آگے بھی ایک حصہ ہے. اور وہ چرواہے کے ہاتھ میں لگ گیا. چرواہے نے دیکھا بہت خوبصورت ہے. اس نے بکریوں کے اندر سے رکھ دیا. وہ بکریوں کا دودھ پیتا, جیسے بکریاں میں کرتی ویسے میں کرتا. بکریاں گھاس کھاتی, وہ بھی گھاس کھاتا. اور گھاس کھاتے کھاتے وہ بہت بڑا ہو گیا اور ببر شیر بن گیا. ایک دن شیروں کے گول میں ان چرواہوں کے اس بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر ڈالا اور بکریاں بھاگی. کوئی میں کرتی ادھر بھاگی, کوئی میں کرتی ادھر بھاگی. اور وہ شیر بھی میں کرتا بھاگا. جب شیروں نے دیکھا کہ یہ تو شیر ہے اور کرتا پڑتا میں انہوں نے اس شیر کو کہا بکری میں چھٹو. پہلا وہ
भी बकरी न करो। उन्होंने उसे पकड़ा और वो चिल्लाया जैसे बकरियां चिल्लाती थी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और वो कहती मैं, वो भी शेरों की तरह रहा था, मैं। उन्होंने कहा अब साफ पानी में देख, झांक इसके अंदर, तू बकरी नहीं है, तू शेर है, हम बबर शेर है, तू हमारा भाई है, इसलिए तू भी बबर शेर है। और तुझे मैं नहीं करना, तुझे भागना है शेरों की तरह। और वो भागा, और जब वो भागा उसके अंदर शेरों की कुव्वत वापस आ गई। आज आपको भी देखना है, आप बकरियां हरगिज़ नहीं है। आप कहते हैं शेरे बबर हमारा बबर, आप कहते हैं यहूदा का बबर, और उस यहूदा के बबर ने आपको चुना है। उसने कहा साफ पानी के अंदर जा और अपने आप को पहचान, तू बकरी नहीं है। तुम्हें भी मेरे लोगों इस कलाम के अंदर झांकने की जरूरत है। तुम्हें खुदा ने तमाम कौमों से निराला पैदा किया है, क्योंकि वो खुद तुम्हारे दरमियान रहता है। वो बनी इस्राएल के अंदर इसीलिए रहा ताकि बनी इस्राएल तमाम कौमों से निराली हो। आज भी खुदा आपके दरमियान रहता है। जब हम सवाल करते हैं वो मर गया अब जिंदा है, अब्बास न रहेगा, आसमान पर बैठा है, खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जल जाने वाला है, फिर हम समझ क्यों नहीं पाते? इसलिए कि हम इस साफ पानी के अंदर झांकते नहीं है। आज भी हम बकरियों की मानत है, हम है तो शेर, क्योंकि हमारा बाप यहूदा का बबर है, और बबर के बच्चे बब्बर ही होते हैं, बकरियां नहीं होती हैं। मैं बकरियां करती हैं। और आज हमारे जमीन पर हम कहते हैं मेरी इज्जत, मेरा ये, मेरा वकार, मेरी दौलत, मेरी ये, मेरा ये, मैं और मैं बकरियां करती हैं। और खुदा ने आपको मैं करने के लिए पैदा हरगिज़ नहीं किया। इसलिए उसने कहा झांक इस पानी के अंदर, साफ पानी में झांक के अपनी शक्ल दे। तू मैं के लिए पैदा नहीं हुआ, तुझे मैं सकूनत करता हूं, क्योंकि तू खुदा का मक़दस है और खुदा की रूह तुझ में बसी हुई है। और खुदा बनी इस्राएल में इसीलिए था, और कलाम ये सिखाता है ताकि रोए जमीन की कौमों से वो निराली कौम हो, जिसके पास कुव्वत हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास मोजज़ात की वक़ार हो। आज भी आप उसी कौम के अंदर हैं। आज भी कौमें आपकी तरफ देखती हैं, आज भी कौमें आपसे मोजज़ात की तसव्वुर करती हैं, क्योंकि कौमें जानती हैं, शैतान जानता है कि आप निराली कौम हैं। इसीलिए तो वो आपको दबाकर मेरे बकरियों के अंदर रखता है, ताकि कहीं साफ पानी में देखकर आप धारने न लग जाए। अगर आप धारेंगे तो आपके अंदर वो खुदा का कुव्वत, खुदा का पाक रूह आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि रूह जब आता है तो फिर हम शैतान को बकरी की मर्द फाड़ डालते हैं, और वो नहीं चाहता है आप इस कलाम को सुने, वो नहीं चाहता आप इसमें झांके, इसलिए वो आपके कान भी छीन लेता है, आपके होंठ भी छीन लेता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो यहूदा का इतनी आस्था, यहूदा का, और आप भी यहूदा के बबर हैं। ये तो याद रखिए, खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखाता है। मेरे साथ आप मेरा रहें, कोशिश करूंगा छोटा हिस्सा सुनाऊं आपको, फिर आगे लेके जाऊं आपको। खुदा का जिंदा कलाम ये सिखाता है, ये बाइबल मुकद्दस, ये गॉस्पेल, ये खुशखबरी किन के लिए? खुदा का जिंदा कलाम सिखाता है, पौलुस रसूल कहता है कि ये कोई आम खुशखबरी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल आम समझते हैं। क्यों? इसलिए कि आप सुनते ही नहीं है। कितने लोग सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? ऐसे आते हैं तो पता लगे सुनते हैं ऐसे। मेरे कलाम हमेशा सुनाता हूँ, उसका मकसद एक ही है, ना मैं मौजज़े बांटता हूँ, ना मैं कहता हूँ दौलत लो,
نہ میں کہتا ہوں یہ کرو، نہ میں کہتا ہوں عزت لو، میں صرف ایک ہی چیز سکھاتا ہوں، میری دعا ہی یہ ہے کہ یسوع کو جانو، اس کی اتھارٹی کو جانو، کیونکہ وہ لکھا ہے تم یسوع کی مانند ہو۔ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، پالوس کہتا ہے یہ کوئی عام خوشخبری نہیں ہے، یہ بھید ہے، یہ ایسا بھید ہے جو پہلے چھپا ہوا تھا لیکن فضل کے دور میں آ کر آپ پر کھول دیا گیا۔ ہم ساری عمر اس بھید کو جان نہیں پاتے ہیں، اور خدا کا کلام فرماتا ہے، پالوس کہتا ہے یہ خوشی کی خبر، یہ بھید مجھے کسی انسان نے نہیں دی، نہ کسی نے مجھے سکھائی ہے، یہ بھید مجھے میرے یسوع نے مکاشفہ کی صورت میں مجھے دی۔ یہی بھید آپ کو خدا مکاشفہ کی صورت میں دیتا ہے، خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ ہم سیکھیں گے اس بات کو بھی کہ جب ہمارا یسوع آسمان پر بیٹھا ہے اور وہاں پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں وہ آنے والا ہے، اس کے لیے راہ تیار کرو، وہ جلد آنے والا ہے، ہر ایک کے کام کے موافق اجر اس کے پاس ہے۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جہاں دو اور تین اکٹھے ہوں گے وہ ہمارے درمیان موجود ہوگا۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، اگر سنیں گے شیطان سے کان چھین لیں گے تو پھر جب یسوع کی مانند بن جائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے تو معجزے ہوں گے، پھر ہاتھ بڑھائیں گے تو معجزے ہوں گے، بولیں گے تو معجزے ہوں گے، پھر قوموں سے نرالے آپ ہو جائیں گے، خالی پاسٹر نرالے نہیں ہوں گے، پھر آپ میرے نوجوان، میرے بیٹے، میری بیٹیاں نرالی ہو جائیں گی، ہاتھ اٹھائیں گی، معجزے ہوں گے، بولیں گے، معجزے ہوں گے۔ کب؟ جب یسوع کی مانند ہوں گے، جب اس خوشخبری کو جانیں گے۔ اگر نہیں جانیں گے تو پھر بکریوں کی مانند رہیں گے۔ میرے تو یاد ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ یہ خوشخبری مجھے یسوع کی مکاشفہ میں ملی، اور خدا کا زندہ کلام بھی سکھاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے علیحدہ کیا۔ اب سب جانتے ہیں پالوس کو اس نے اٹھا کر قوموں سے الگ کر ڈالا۔ اس دن خدا نے مجھے بلایا، مجھے چنا اس نے، اور کہتا ہے میں شرماتا بھی نہیں ہوں۔ تین باتیں کہتا ہے وہ، کہتا ہے پہلے مجھے خدا نے علیحدہ کیا، آپ کو خدا نے علیحدہ کیا، آپ کو خدا نے علیحدہ کیا، پھر کہتا خدا نے مجھے بلایا، آپ کو خدا نے بلایا، آپ کو خدا نے بلایا، پھر وہ کہتا ہے میں شرماتا نہیں ہوں۔ اور آپ تو شرماتے ہیں، کون کتنے لوگ شرماتے ہیں؟ خدا سے نہیں شرمانا۔ آپ عقاب ہیں، آپ شیر ببر ہیں، آپ نے بھاگنا ہے تاکہ شیطان آپ سے شرما کر ڈر کر بھاگ جائے۔ خدا کا کلام میں سکھاتا ہے، اس نے کہا یہ خوشخبری مجھے بھید کی طور پر دی گئی، اور وہ کہتا ہے یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان میں کمزور ہے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو ایمان کی دولت سے خالی ہے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو یسوع کو نہیں جانتے۔ یہ کام کیا سمجھیں؟ کہتا ہے یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو خدا کو نہیں جانتے، یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کے لیے ہے جو ایمان میں کمزور ہے، انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ لیکن ہم تو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ سارے ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یسوع کو جانتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں۔ کوئی ہے جو یسوع کو نہیں جانتا؟ نوجوانوں میں ہے کوئی؟ پھر وہ کہتا ہے یہ ان کی ضرورت ہے جو یسوع سے دور ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات ہو جاتا ہے، آپ یسوع کو جانتے بھی ہیں، آپ یسوع کو مانتے بھی ہیں، آپ یسوع سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ خوشخبری کو سنتے بھی ہیں۔ آپ نے ایسے اقرار کیا، سب نے، کتنے لوگوں نے اقرار کیا اس بات کہ آپ یسوع کو جانتے بھی ہیں؟ جانتے نوجوان؟ سارے نوجوان جانتے ہیں، میری بہنیں سب جانتی ہیں۔ آپ نے اقرار کیا کہ میں یسوع کو جانتا بھی ہوں، میں یسوع کو مانتا بھی ہوں، ایمان بھی رکھتا ہوں۔ پھر کلام کیا کہتا ہے؟ دوسرا پترس اس کا دوسرا باب اس کی 9ویں ہے، اس کے اندر لکھا ہے، خدا کا زندہ کلام کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان کا برا حال ہوگا۔
سنیے، جو کلام سنتے نہیں ہیں، آپ آتے ہیں دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ نجات اس سے ہرگز نہیں ملے جب تک آپ یسوع کو جانتے نہیں، اس خوشخبری کو نہیں جانتے۔ لکھا ہے جو اس خوشخبری کو نہیں مانتا اس کا حال بہت برا ہوگا۔ میرے لوگ سنیے، نوجوان خاص طور پر سنیں، کیونکہ نوجوان اپنے گھر کا چرواہا بنتا ہے۔ سنیے ذرا، اور خدا بندہ کلام پہلا پر اس کا 4 بات کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے میرے ساتھ ہے، کیونکہ وقت آ پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوئی۔ عدالت خدا کے گھر سے، ہم سے شروع ہونی ہے، اور خدا بندہ کلام فرماتا ہے اور اس کا ان کا انجام کیا ہوگا جو خوشخبری کو نہیں مانتے۔ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ سارے مانتے ہیں۔ یہ تو یاد رکھیے، جب ہم خوشخبری کو جانتے ہیں، خوشخبری کو پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے رویے اس کے مطابق نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے ایسے شخص کو کلام بے دین کہتا ہے، بے دینا کہتا ہے۔ دین کو جانتے ہوئے دین کو نہیں مانتا۔ آپ کے جنہوں نے ساتھ کہنا ہے، یسوع کو جانتے ہوئے یسوع کو نہیں پہچانتا، یسوع کو مانتے ہوئے یسوع کو نہیں پہچانتا۔ ایمان کچھ رکھتا ہے، کام کچھ کرتا ہے۔ کلام کہتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ بے دینا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے بے دینا اور گناہگار خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ بے دینا جو دین کو جانتے ہوئے، دین کی خوشخبری کو جانتے اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے رویے کلام سے دور ہے، اور خدا کلام یہ سکھاتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اور بادشاہی کس کی؟ یسوع ناصری کی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع ناصری کا مطلب کیا ہے؟ آج کل آسی ہوئی، کتنے لوگ جانتے ہیں یسوع ناصری کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب ہے اونچا بولے، نجات دہندہ، بچانے والا، اور مسیح مسح کیا ہوا۔ یسوع المسیح مسح کیا ہوا، نجات دہندہ، ایسا بچانے والا جو خدا سے اس بات کے لیے مسح کیا گیا ہے۔ اور خدا بندہ کلام فرماتا ہے مسیح ہی نجات دہندہ ہے اور یہی نجات دینے والا ہے۔ اسی کے نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اور اسے ایسا نام بخشا گیا کہ ہر ایک گھٹنا، چاہے وہ آسمانوں کا ہو، چاہے زمینوں کا ہو، چاہے زمین کے نیچے کا ہو، اس کے سامنے کیا ہو؟ اونچا بولے، اس کے سامنے جھکے گا۔ ببر کی طرح ڈھانڈنا ہے۔ اللہ کا کلام یہ فرماتا ہے کہ ایک دفعہ خدا کا کلام کے اندر لکھا ہے پتر یعقوب اور یوحنا پہاڑی کے اوپر ہے، اور بادلوں نے آپس پہاڑی کو چھپا، وہ یسوع کے ساتھ ہے، اور اس بادلوں میں سے ایک آواز ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کیا آواز ہے؟ کیا آواز ہے؟ یہ میرا پیارا اور اس کی آسمان سے آواز آئی۔ پترس ہے، یعقوب ہے، یوحنا ہے، خدا یسوع المسیح ہے، پہاڑی کے اوپر ہے، بادل آگے ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور ہم سنتے نہیں ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم ہر طرح سے پرستش کرنا چاہتے ہیں، ہر طرح سے خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ ہم فرق کہتے ہیں تھاکتے ہیں، نہ لمکلا ہماری کان شیطان لے جاتا ہے، ہمارا دل شیطان لے جاتا ہے۔ بس 15 منٹ کا نام سنا پاس ثابت تو لمبا نہیں رہ جائے۔ خدا کیا کہتا ہے؟
خدا کیا فرما رہا ہے؟ خدا اپنے لبوں سے آسمان سے کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنا، اور اسی کی ہم سنتے نہیں ہیں، اسی کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ میرے سے یاد رکھیے خدا کے زندہ کلام کے اندر میں ایک اور چیز آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے اگر خدا کی عقل، اگر ہم پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 16 آیت کو دیکھیں، 2 باب پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 16 آیت کے اندر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم میں یسوع کی عقل ہے۔ کتنی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، نوجوانوں میں یسوع کی عقل ہے، کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب 16 آیت کس نے پہلے سنا؟ اس نے کہا ہم میں، کیونکہ ہم نرالی ہیں، ہم قوموں سے علیحدہ ہے، ہم شیر ببر ہے، ہم عقاب ہے، اس لیے کیونکہ ہم میں یسوع کی عقل ہے۔ کسی نے سنا ہو پہلے؟ کہا کہ مجھ میں یسوع کی عقل ہے۔ کیوں نہیں ہم کہہ پاتے؟ کلام یہ کہتا ہے، خوشخبری یہ آپ کو دیتی ہے کہ کیونکہ تم دنیا سے علیحدہ ہو، میرے نوجوان سنیں، کہ تم دنیا سے علیحدہ ہو اور تم میں یسوع کی عقل ہے۔ کن میں یسوع کی عقل ہوگی؟ ان کے اندر جو خدا کی روح پاک اپنے اندر لیں گے، جو راست باز ہوں گے، جو پاک دل ہوں گے، کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے جو پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے، اور جو پاک دل ہوں گے انہی کے اندر خدا یسوع مسیح کی عقل ہوگی، اور جن میں یسوع کی عقل ہوگی وہ نئے لوگ ہوں گے۔ اور خدا کا زندہ کلام جو ہے فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت کے اندر مثال دیے گا، نئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر پرانے ہی ہے تو پھر ابھی تک آپ شیطان کے قبضے کے اندر ہیں، ابھی تک آپ مرغیوں کی مانند ہیں، ابھی تک آپ جو ہے بکریوں کی مانند ہیں۔ خدا کہتا ہے میری روح تمہارے درمیان اس لیے ہے کہ تم دنیا سے نرالے ہو جاؤ، میری روح تمہارے درمیان اس لیے ہے کیونکہ میری عقل تمہارے درمیان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فلپیوں 2 باب اس کا 5ویں آیت میں لکھا ہے ویسا مزاج رکھو جیسا یسوع یسوع مسیح کا مزاج کہتا تھا، اس کے اندر محبت تھی، اس کے اندر خوشی تھی، اس کے اندر اطمینان تھا، اس کے اندر تحمل تھا، اس کے اندر مہربانی تھی، اس کے اندر نیکی تھی، اس کے اندر ایمانداری تھی۔ یہ یسوع کا مزاج تھا۔ اس نے کہا ویسا مزاج رکھ جیسا تیرے نجات دہندہ کا ہے، اور تو کہتا ہے میں اس کے لہو سے مسا کیا ہوں، میرا نام یہ ہے پرویز مسیح، یہ مسیح، لیکن مجھ میں اس کا مسا نہیں ہے۔ اگر وہ مسا کیا ہوا ہے، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر خوشی ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اس کے اندر تحمل ہے، اس کے اندر مہربانی ہے، اس کے اندر نیکی ہے، تو پھر خوشخبری کیا کہتی ہے؟ خوشخبری کہتی ہے میرا پیارا بیٹا اس کی سنو، اور کلام کہتا ہے ویسا مزاج رکھ جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ اگر میرا مزاج ویسا نہیں ہے تو پھر تو بڑی مشکل بات ہے، پھر میرے اندر یسوع کی عقل ہرگز نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے میری بہنوں کے لیے؟ یسوع کی جیسا مزاج ہم نے رکھنا ہے۔ اگر یاد ہے کہ خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے، اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 2 باب 17 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے خدا کا زندہ کلام کے اندر دنیا سے محبت نہ ہو۔ دنیا سے محبت بکریاں رکھتی ہیں، مرغیاں رکھتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر اپنا خزانہ ڈھونڈتی ہیں۔ پہلا یوحنا اس کا 2 باب اس کی 15ویں آیت لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان دنیا کی چیزوں سے، لیکن ہماری ساری محبت زمینی ہے۔ اسی سبب سے شیطان ہمارے کان بھی رکھ لیتا ہے، ہمارے ہونٹ بھی رکھ لیتا ہے، ہمارا دل بھی رکھ لیتا ہے۔ اور قرآن کیا سکھاتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہشیں مٹ جائیں گی،
कलाम कहता है सुनो मेरे बेटे की आवाज। और बेटा ये फरमाता है, कलाम ये बेटे के बारे में बताता है कि दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिट जाएंगी। मेरे साथ ये लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिट जाती हैं, लेकिन खुदा की मर्जी पर जो चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। हमने खुदा ने इसलिए आपको पैदा किया है ताकि आप अबद तक जिंदा रहें। खुदा ने बनी आदम को, यादव के आदम और हवा को इसलिए बनाया था कि वो इख्तियार रखें। उसने कहा मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं मछलियों पर, इनहारित जानवरों पर, कुल कायनात पर तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं। आपको पैदा किया गया था कि आप कुल कायनात पर इख्तियार रखें। फिर शैतान को क्या सूझी कि उसने वहां पर जाकर हमला कर डाला। शैतान को क्या फायदा हुआ उसका कि उसने जाकर उन दोनों को खुदा के, उन दोनों जिन्हें खुदा ने अपनी तशबीह पर बनाया, जिन्हें उसने कुव्वत दी, जिनसे वो बातें करता था, जिनके साथ वो हर तरह से चलता फिरता, खुश होता, जिनके दरमियान रहता, और शैतान ने जाकर वहां शैतानी बैठाया। शैतान को इसका क्या फायदा हुआ? कितने लोग जानते? शैतान को दुख था इसी बात का कि ये इख्तियार रखते हैं। दुनिया का सरदार मैं हूं, हवा का हाकिम मैं हूं, कुव्वत मेरे पास है, इख्तियार इनके पास है। खुदा ने मुझे आसमान से गिराकर इख्तियार छीन लिया, उसी वक्त वो खुदा का दुश्मन हो गया और वही इख्तियार उसने आदम और हवा को दे डाला। वही इख्तियार ने दे डाला कि तुम्हें जानवरों पर, तुम्हें मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, हर एक कायनात की चीज पर तुम्हें मैं इख्तियार देता हूं। सुनिए मेरे साथ रहिएगा। और शैतान को इसका बड़ा था। उसने सोचा किस तरह इख्तियार वापस लिया जाए। उसने नाफरमानी करवाई और वो इख्तियार उनसे जाता रहा। और ये शैतान की बहुत बड़ी कामयाबी, वो इख्तियार आज शैतान के हाथ के अंदर आ गया। इसीलिए वो खुदा यीशु मसीह से कहता है, जब बियाबान से वो वापस आता है, कहता है देख ये दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत, ये हर एक कायनात की अंदर हर एक जलाल मेरे हाथ के अंदर है। अगर तू मुझे सजदा करे तो ये मैं सब कुछ तुझे दे डालूंगा। वो इख्तियार आदम और हवा से छीनकर शैतान के हाथ के अंदर है। और ये शैतान की बड़ी कामयाबी है। वो आज भी इस इख्तियार के लिए वो आपको इस्तेमाल करता है, आपको इस्तेमाल करता है। आपकी जिंदगी के अंदर गुनाहों को लेकर आता है, आप जिंदगी के अंदर नाफरमानियों को लेकर आता है, ताकि इख्तियार उसके हाथ में दे। अगर अपने कान, अपने हाथ वापस दे देते हैं तो बेशक मेरे तो याद रखिए खुदा यीशु मसीह का ये जिंदा कलाम सिखाता है। फिर कलाम कहता है जो खुशखबरी को नहीं सुनेगा, जो आप नहीं सुनते, उसका हाल बहुत बुरा है। खुदावंद यीशु मसीह एक हैरान कुन शख्सियत थी। हर एक शख्स ताज्जुब करता था, ये कैसा शख्स है। यहूदी ताज्जुब करते हैं, ये कैसा शख्स है। सामरी औरत ताज्जुब करती है, ये कैसा शख्स है, इसने सब कुछ मेरा बता दिया। क्योंकि फरीसी ताज्जुब करते हैं, ये कैसा शख्स है कि जो हर तरह से ना कोई इसके पास डिग्री है लेकिन हर शरीयत सुनाता है। शागिर्द हैरान है, ये कैसा शख्स है, हवा को डांटता, हर तरह की चीजों को डांटता और इख्तियार रखता है। वही खुदा आपका खुदा है, मेरा खुदा है। वही आपको इख्तियार देना चाहता है। क्योंकि हम यीशु को सही तौर पर जानते नहीं हैं, खुशखबरी को मानते नहीं हैं, इसलिए ये इख्तियार हमारी जिंदगी में नहीं आता है। कितने लोग जानते हैं हमारा ईमान क्या है? अभी कलाम का मैंने एक हिस्सा सुनाया आपको और मेरा टाइम खत्म हो गया। कितने लोग जानते हैं? 4 पिछले मैंने आपसे पूछी, एक भी नहीं आपको। ये बेटियां जो बैठी हुई है, आपका ईमान क्या है? सही ईमान क्या है? जैसे मुसलमानों का ईमान है तो ही खुदा एक है,
نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ کوئی شوہر. ان کا ایمان. آپ کا کیا ایمان؟ بھائی میں 2 پیج پڑھتا ہوں. یہ 4-5 سنڈے کا کلام، ابھی 2 پیج سنائے ہیں. صحیح ایمان کیا؟ اس بھی میں ختم کروں گا. ابھی ہمیں بے دینی پر جانا، لیکن وہ بھی وقت نہیں ہے. کیا ہے ہمارا ایمان؟ سچائی پہ چلنا. ہمارا ایمان، ہمارا مذہبی ایمان کیا ہے؟ یسوع کے بارے میں آپ کا ایمان کیا ہے؟ آواز نہیں ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں میرے نوجوانوں، میری نوجوان بیٹے اور بیٹیوں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا ایمان کیا. ہم گیت گاتے ہیں، یسوع یسوع کرتے ہیں، لیکن ہم کرسچن کیوں ہیں؟ ہم مسیح ہے کیوں؟ یہ نہیں ہمیں پتا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا. ایسی قوم کہاں خدا کی حضوری میں جائے گی جسے اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا نہیں پتا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں پر جب کلام سناتا ہوں تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی میں آپ کو سکھاتا جاؤں، تاکہ جب اس نے کہا کہ جب باپ آپ کہتے ہو کہ ہمارا خدا یسوع مسیح مر گیا، دفن ہوا، زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا، پھر آپ کہتے ہو کہ خدا یسوع مسیح نے وعدہ کیا جہاں 2 اور 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا. پھر آپ کہتے ہو کہ وہ جلد آنے والا ہے. کہتا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. کہتا کوئی گل بھی آپ ڈال دی نہیں. کیوں نہیں ڈلتی؟ ہر ایک بات دوسرے کی گواہی دیتی ہے. اگر اس کے اندر جھانکیں گے، دیکھو اپنا بس ڈر لمبا کلام سنا دینا بہ کے مت کھاتے ہیں. اب وہ ماری نہ دینا کلام سنا. کوئی گیت گاتے رہو کوئی گل نہیں، گپا مارتے رہو کوئی گل نہیں. کلام کی واری آئے تو 15 منٹ تو تھک جاتے ہیں. پھر تو کوئی گل کچھ جانتی کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جھانک اس کے اندر. تو بکریوں کے لیے نہیں ہے، تو نرالی قوم ہے، تجھ میں خدا رہتا ہے. خدا زندہ کلام یہ فرماتا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا خود مجسم ہو کر بیٹے کی صورت میں ہمارے درمیان رہا. یہ ہم جانتے نہیں ہیں. ہم یہ پڑھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور کلمہ مجسم ہوا ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کا جیسا جلال دیکھا جیسے کھلوتے بیٹے کا. لیکن ہم جانتے نہیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا بیٹے کی صورت میں مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا. کیونکہ لکھا ہے ابتدا میں کلام ہی تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کھلوتے بیٹے کا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے خود جسم دیا اور بیٹے کی صورت کے اندر آسمان سے نیچے اترا. اگر کل بنی اسرائیل کے اندر خدا بنا دیکھے بنا دکھائے اور خدا معجزات کرتا تھا، پانیوں کو دولت سے کر دیتا تھا، مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، اور ہر طرح سے آسمان سے من برساتا تھا، زمین سے پانی بھی پہاڑ سے نکال دیتا تھا، ان کے آگے آپ کی ستون میں چلتا تھا، تو پھر اس نے پھر ایک جسم لیا اور پھر اپنے وعدے کے درمیان آپ کے درمیان موجود ہوا اور کھلوتے بیٹے کی طرح اس نے مردوں کو زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، اندوں کو تندرست کیا، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، ہر طرح کے بیمار شفا پاتے ہیں. پہلے اس نے بنا دیکھے کیا، پھر اس نے دیکھا کر دیا. آپ یہ بات جانتے نہیں ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے. آپ کو یہ بھید کا ہی نہیں پتا. پہلے اس نے معجزات کیے بنا اپنے آپ کو دکھائے، پھر اس نے معجزات کیے اپنے آپ کو دکھا کر انسان کی صورت میں زمین پر آیا اور اس نے وہی معجزات آپ کے درمیان کی. اور ہمارا
ईमान है। कोई पूछे आपसे आपका ईमान क्या है, तो उसे कहिए हमारा ईमान है कि आसमान से खुदा ने जमीन पर बेटे में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। और हमारा अकीदा क्या है? दूसरा सवाल है, कितना लगा हमारा ईमान की? नौजवान, क्या है हमारा ईमान? कि खुदा मुजस्सम हुआ, खुदा ने बेटे की सूरत में मुजस्सम हुआ। ये हमारा ईमान है। अकीदा की सदा आखिरी गल हर क्लास ही होगी, क्लास स्टार्ट होगी। लादा मैं आज टीचर लाके हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। अकीदा की यीशु का मतलब मैंने आपको बताया, निजात देने वाला, बचाने वाला, जो खुदा की तरफ से मसा किया गया। यीशु मसीह निजात ही था। इसने कहा तुम उसका नाम यीशु रखना जो अपने लोगों को निजात देगा। यशायाह कहता है कि उसमें निजात देगा। और खुदा का जिंदा कलाम के अंदर हम सीखते हैं, खुदा ने कहा कि इब्राहिम मेरा दिन देखने का मुंतज़िर था। और खुदा का जिंदा कलाम ये सिखाता है, उन्होंने कहा तेरी उम्र तो 25-26 साल, इब्राहिम ते 921 साल पहले आया। उसने कहा इब्राहिम भी मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उन्होंने कहा इब्राहिम तो 921 साल पहले आया और तू कहता है इब्राहिम मेरा देखने का मुश्ताक था। और खुदा का जिंदा कलाम यूहन्ना हम उसका 8 बाब उसकी 56 आयत को देखें। ये आयतें आप खुद याद रखा करें ताकि आपके लिए ये फायदेमंद हो। उसमें लिखा है इब्राहिम ने मुझे देखा और वो खुश हुआ। यूहन्ना उसका 8 बाब 56 आयत में लिखा है, कलाम कहता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इब्राहिम ने मुझे देखा और वो खुश हुआ। यशायाह खुदा से 700 साल पहले आया और कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना 12 बाब 41 आयत के अंदर लिखा है, यशायाह ने भी मुझे देखा और मेरे जलाल को देखा। दानियल के अंदर आप अगर देखें तो वहां पर अंदर मिस्र बादशाह है, सिद्दीक़ुल नजू है, आग की भट्टी है, बादशाह ने उसके जलाल को देखा। उसने कहा मैं एक अला ज़ात को देखता हूं। खुदा का जलाल है। खुदा बनी इस्राएल में बिन दिखाए काम करता था, लेकिन वो मुजस्सम होकर आपके दरमियान आया और उसने जिस्म के साथ मोजज़ात किए। और खुदा का जिंदा कलाम फरमाता है हमारा अकीदा भूल जाएगा। अकीदा क्या है हमारा? रसूलुल्लाह का अकीदा के लिए लोग पढ़ते हैं, बस पढ़ते ही है ना। क्या है रसूलुल्लाह का अकीदा? हाँ, तो कुंवारी मरियम से उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चला गया और फिर तलब के लिए आने। सारी उम्र हो गई पढ़ते हैं, सारी उम्र हो गई। इसलिए कलाम कहता है जो इस खुशखबरी को नहीं मानता उसका हाल बहुत बुरा है। पढ़ना नहीं है, सुनना है, समझना है, जानना है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर आप उन्हीं बकरियों की मानद है जो मैं करती हैं, उन्हीं मुर्गियों की मानद है जो अपने आप को पहचानती नहीं। खुदा कलाम ये सिखाता है वो इसलिए आपके दरमियान रहा कि आप कौमों से निराले हो जाए। और जो शख्स ये कहता है कि वो हमारे दरमियान नहीं है, बेशक नहीं है, वो आसमान पर बैठा है, वो आपके दरमियान बिल्कुल नहीं है। आप कहते हैं कि यीशु शायद हमारे दरमियान है, हर किसी आपके दरमियान नहीं। कितने लोग ये जानते हैं? उसने कहा मैं जानता हूं, मैं और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और मैं जाकर क्या करूंगा? किसको भेजूंगा? किसको भेजूंगा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। आज आपके दरमियान यीशु नहीं है, यीशु की शक्ल के अंदर रूह कुद्दस आपके दरमियान रहता है। और जब भी वो कहता है कि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद होगा। पहले वो बाप की शक्ल में मौजूद था, फिर वो बेटे की शक्ल में मौजूद था। आज यीशु आपके दरमियान रूह कुद्दस की
آپ کے درمیان بات چیت ہے. جب آپ پکارتے ہیں اور روح القدس اترتا ہے اور یہی روح القدس یہ یسوع نام کے اندر آپ کو شفا بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے, تندرستی بھی دیتا ہے. یہیں پر بات ختم کروں گا. آگے ہم اس کے بارے میں بے دینی کے بارے میں سنیں گے, لیکن ابھی ٹائم کافی ہو گیا ہے. یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام سے سکھاتا ہے ہم نے اس خوشخبری کو سننا ہے. آپ کو اپنا یسوع کے نام کا پکارنا ہے, آپ کو اپنا ایمان نہیں کرتا, آپ کو اپنا عقیدہ نہیں کرتا, پھر کیوں کر آپ شفا پا سکتے ہیں, پھر کیوں کر آپ زندگی پا سکتے ہیں, پھر کیوں کر آپ وہ برکات جو اس کے اندر لکھی ہے وہ پا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ جان پانی میں دیکھ تو عقاب ہے, تو شیر بکر ہے. خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے خروج کے اندر وہ آپ کے درمیان اس لیے ہے کہ آپ لوگوں سے نہیں ڈالے. خدا کا زندہ کلام پڑھا, جناب سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے, خدا سے حکمت دنائی مانگیں گے تاکہ خدا ہمیں اس قابل ٹھہرائے تاکہ لائق طور پر ہم خدا کی حضوری میں جھک سکیں, اس کے زندہ کلام کو سمجھ سکیں. خدا ہمیں عقابوں کا زور دیتا ہے. ہمارا خدا جو فرماتا ہے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں, جو ہمارا یہودا کا گبر ہے وہی ہمیں جو ببر ہے ہم اسی کے بیٹے پر بیٹے ہیں. اور یاد رکھیے ببر کے بچے ببر ہی ہوتے ہیں. ہم نے میں نہیں کرنا ہے, ہم نے پکارنا ہے تاکہ شیطان کو ہر طرح سے اپنی زندگی سے نکال سکے, تاکہ ہم زندگی پائیں اور بس سکیں. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں خدا کی زندگی میں بند کریں گے, خدا ان کا نام کو مبارک کہیں گے.